بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مرینا کے سلسلے میں وہ شدید اضطراب میں مبتلا ہو جاتا۔ کبھی کبھی پینے کو جی چاہتا، تب وہ گھبرا کر سوچتا تھا کہ میری تباہی کا سامان ہو رہا ہے۔ اگر میں نے مرینا کے نشے کو نہ اپنایا تو شراب میں ڈوب جاؤں گا اور تباہ ہو جاؤں گا۔ آخر ایک رات وہ مجبور ہو کر مرینا کے بیڈ روم کے دروازے پر آیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے دیکھا، اندر ہلکی موسیقی ابھر رہی تھی اور مرینا اس موسیقی کے سر تال کے مطابق ہولے ہولے رقص کر رہی تھی۔ ایک بار اس کی ماں نے سمجھایا تھا، بیٹی جوانی دیوانی ہوتی ہے اور یہ کسی غلط مرد کے پاس پہنچا دیتی ہے، لہذا جب تک صحیح جیون ساتھی کا انتخاب نہ کرو اس وقت تک کسی کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، کسی کو اپنے خیالوں میں نہ آنے دو۔ کسی ساتھی کی ضرورت محسوس ہو تو اسے دماغ سے جھٹک دو۔ خوب ورزش کرو یا باغیچے میں دیر تک چہل قدمی کرتی رہو یا پھر کمرے میں کوئی آرکیسٹرا سنتے ہوئے رقص کرتی رہو۔ اتنی دیر تک رقص کرتی رہو کہ تھک کر بستر پر گر پڑو اور تمہیں نیند آ جائے۔ شارپر نے سوچا، آج تم میرے بازو میں تھک کر سو جاؤ گی، آؤ اور میرے لیے دروازہ کھولو۔ وہ چپ چاپ اس کے دماغ پر قابض ہو گیا۔ مرینا رقص کرتے کرتے رک گئی تھی، پھر دروازے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ اسے ہوش نہیں تھا وہ کیا کر رہی ہے۔ اس نے دروازے کو کھول دیا۔ وہ اندر آتے ہوئے اس کے دماغ کو کنٹرول کر رہا تھا، اسے ہدایت دے رہا تھا کہ وہ دروازے کو اندر سے بند کر دے۔ میری اور اس کی خیال خوانی میں ایک بڑا فرق تھا، وہ یہ کہ میں چلتے پھرتے کھاتے پیتے خیال خوانی کرتا تھا، دوسری طرف اپنے معمول کو مٹھی میں رکھتا تھا اور اپنا کام بھی کرتا رہتا تھا۔ لیکن شارپر ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا تھا۔ کسی کے دماغ پر قبضہ جمانے کے لیے کہیں جا کر بیٹھتا تو پھر وہیں بیٹھا رہتا تھا، اپنے وجود کو زیادہ حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ جہاں کھڑا ہوتا تو کھڑا ہی رہ جاتا، جہاں بیٹھا رہتا تو بیٹھا ہی رہ کر خیال خوانی میں مصروف رہتا۔ ٹیلی پیتھی کی ابتدا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب میں نے خیال خوانی کی ابتدا کی تو جس سے رابطہ قائم کرتا تھا اس کے دماغ میں رہ جاتا تھا اور جہاں بیٹھا ہوتا تھا وہیں آنکھیں بند کر لیتا تھا، خود کو بالکل ساکت کر لیتا۔ جلد ہی مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں ایسا کروں گا تو دنیا والوں کی نظروں میں آتا جاؤں گا، لہذا ایسی مشق کرنا چاہیے کہ چلتے پھرتے خیال خوانی کرتے رہو۔ پھر میں نے بہت جلد یہ صلاحیت حاصل کر لی۔ میری طرح رسونتی بھی ابتدا میں ایک جگہ لیتھی مار کر بیٹھ جاتی تھی۔ میری پہلی ملاقات اسی انداز میں ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے مجھے ٹریپ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے چپ چاپ اس کے قریب پہنچ کر اسے قابو میں کر لیا تھا۔ بہرحال اسی طرح شیبا نے بھی ابتدا میں خیال خوانی کی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ بھی ہمارا انداز اپنا چکی تھی۔ شارپر ابتدائی دور سے گزر رہا تھا۔ وہ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ ایک طرف کسی کے دماغ پر قبضہ جماتا اور دوسری طرف خود کو حرکت میں رکھ سکتا۔ جب مورینا نے اس کے حکم کے مطابق دروازے کو بند کر دیا تب اس نے دونوں ہاتھ بڑھا کر اسے گرفت میں لینا چاہا۔ ایسے وقت مورینا کا دماغ آزاد ہو گیا۔ شارپر ذرا دیر کے لیے خیال خوانی بھول گیا تھا۔ وہ ایک دم سے چونک کر پیچھے ہٹ گئی، کبھی شارپر کو کبھی بند دروازے کو دیکھنے لگی، پھر بولی، تم یہاں کیسے آ گئے؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، اچھا سمجھ گئی، تم نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھے غافل بنا دیا تھا، مجھ سے یہ دروازہ کھلوایا اور بند کروایا۔ تم سمجھتے ہو میں تمہیں اس بند کمرے سے نکال نہیں سکوں گی؟ دیکھو ظالم نہ بنو، میرے جذبات کو سمجھو۔ میں سوچتی تھی کہ خیال خوانی آئے گی تو اپنے محبوب کے چور خیالات پڑھ سکوں گی، لیکن جو میری خواب کا میں بغیر اجازت آ جائے پھر اس کے چور خیالات پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں آخری بار کہہ رہی ہوں، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے لپک کر مرینا کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر پکڑتے ہی اس کے دماغ پر قابض ہو گیا۔ اسے مائل کرنے لگا کہ وہ بھی گلے لگ جائے۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھی، بے اختیار آگے بڑھ کر قریب آنے لگی، لیکن گلے لگانے کی حسرت ہی رہ گئی۔ شارپر کے گلے میں ایک لاکٹ ہوتا تھا جو ایک ننھا سا ٹرانسمیٹر تھا۔ اس ٹرانسمیٹر سے اشارہ موصول ہونے لگا۔ وہ فوراً ہی دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ مورینا آزاد ہو گئی، ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑا کر دور چلی گئی۔ وہ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیا مصیبت ہے، اس وقت کس نے یاد کیا ہے؟ اس نے لاکٹ کو 2 انگلیوں سے تھام کر اپنے کان سے لگا لیا، پھر دوسری طرف کی آواز سننے کے بعد ٹرانسمیٹر کو آف کر دیا۔ ایک کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں، کسی بولنے والے کے دماغ میں پہنچ گیا۔ مورینا دور کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آنکھیں کھول کر بولا، ایک ضروری مسئلہ
مسئلہ درپیش ہے لیکن میں نے تھوڑی دیر کے لیے ٹال دیا ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ تمہاری موجودگی خود تمہارے سوال کا جواب ہے، مگر میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں۔ مجھے اتنی بڑی دنیا میں صرف ایک ہی مرد ہاتھ لگائے گا اور وہ میری پسند کا ہوگا۔ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو؟ کیا تم مجھے پسند کرنے کا موقع دے رہے ہو؟ اگر تمہاری یہی کرتوت رہے تو تم سے نفرت کروں گی۔ اگر میرے فیصلے کا انتظار کر سکتے ہو تو چلے جاؤ اور وعدہ کرو کہ آئندہ میری اجازت کے بغیر کمرے میں نہیں آؤ گے۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولا، میں یہاں سے جاؤں گا تو ساری رات سو نہیں سکوں گا، لہٰذا اس نتیجے پر پہنچ رہا ہوں کہ اپنی اصلیت ظاہر کر دوں۔ کیسی اصلیت؟ تم نے یہ تو بتا دیا کہ فرہاد نہیں ہو، کیا جارج نیل بھی نہیں ہو؟ نہیں، تمہیں اخبارات پڑھنے سے دلچسپی نہیں ہے، ورنہ یہ معلوم ہو جاتا کہ چند بہن اور بھائیوں نے مل کر ایک ایسی ٹرانسفارمر مشین ایجاد کی ہے جس کے ذریعے ایک آدمی کے دماغ کی صلاحیتیں دوسرے آدمی کے دماغ میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ مجھے مشینوں سے دلچسپی نہیں ہے، کام کی بات کرو۔ تمہاری ہی کام کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ٹرانسفارمر مشین میرے پاس ہے، میں اس کے ذریعے اپنے دماغ کی ٹیلی پیتھی تمہارے دماغ میں منتقل کر سکتا ہوں۔ صبح ہونے تک تم بڑی آسانی سے خیال خوانی کر سکو گی۔ اس نے خوش ہو کر شدید حیرانی سے پوچھا، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ آج میں وہ سچ کہہ رہا ہوں جسے ساری دنیا سے چھپا کر رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اس کے 3 حصے کیے گئے ہیں، ایک حصہ میرے پاس ہے اور باقی 2 حصے میرے بہن اور بھائی کے پاس۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ میرے پاس مکمل مشین ہے، میری بہن اور بھائی کے پاس جو حصے ہیں وہ بھی اہم ہیں، انہی حصوں کی نقل ہے، لیکن وہ نامکمل ہے کیونکہ تیسرا حصہ میرے ہی پاس ہے۔ مورینا نے پوچھا، جب تمہارے پاس مکمل مشین موجود ہے تو اس کے 2 فاضل حصے کیوں بنائے گئے؟ کیا مشین کے فاضل پردے نہیں بنائے جاتے؟ میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتی۔ کیا صبح تک مجھے خیال خوانی آ جائے گی؟ ضرور آئے گی، میں ابھی انتظامات کرتا ہوں۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی، بڑی خوشی سے شارپر کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اوہ مسٹر، یو آر گریٹ، تم بہت عظیم ہو، لیکن میں تمہیں مسٹر کہہ رہی ہوں۔ آخر تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام شارپر ہے۔ مجھے یقین دلاؤ کہ ٹیلی پیتھی سیکھنے کے بعد میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی، میری وفادار رہو گی، کسی دوسرے کا تصور بھی نہیں کرو گی، خصوصاً فرہاد کے فریب میں نہیں آؤ گی۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھا کے یقین دلانے کو تیار ہوں۔ بتاؤ تمہیں کیسے یقین آئے گا؟ میں ابھی جواب دوں گا، ذرا انتظار کرو۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا ایک ایسے شخص کے دماغ میں پہنچا جو اس کا خاص بندہ تھا، تنویمی عمل کا ماہر تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ شارپر اسی شہر میں رہتا ہے اور اس کی ایک خفیہ رہائش گاہ بھی ہے۔ اس نے پوچھا، ہیلو ماسٹر، میں حاضر ہوں، میں غلام باقی کو بھیج رہا ہوں، اس پر تنویمی عمل کرو، پھر صبح ہونے سے پہلے اسے رخصت کر دو۔ یہی ہوگا ماسٹر۔ بائی دی وے، کس نوعیت کا تنویمی عمل ہوگا؟ میں غلام کے دماغ میں گرہ باندھنا چاہتا ہوں، یعنی اس کے دماغ کو لاک کر دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی سوچ کی لہر اسے ٹریپ نہ کر سکے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ کتنے عرصے تک اس کے دماغ کو اس طرح مکفل کیا جا سکتا ہے؟ میں کوئی بڑا عامل نہیں ہوں، کم سے کم 7 دنوں کے لیے اسے لاک رکھ سکوں گا، اتنا کافی ہے۔ میں تنویمی عمل کے ذریعے تمہیں ہدایت دیتا جاؤں گا، تم اس کے مطابق غلام باقی کے دماغ کو ہدایت دیتے جاؤ گے۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہوا، آنکھیں کھول کر مورینا کو دیکھتے ہوئے بولا، دروازہ کھول دو، میں غلام کو بلا رہا ہوں۔ کیا خیال خوانی کے ذریعے اس سے باتیں نہیں کر سکتے؟ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں نے اس پر اصلیت ظاہر نہیں کی ہے، وہ مجھے جارج کارنیل سمجھتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مورینا نے دروازے کو کھول دیا، پھر کال بیل کے بٹن کو دبایا، تھوڑی دیر میں ہی غلام حاضر ہو گیا۔ شارپر نے کہا، تم ڈان فریزر کے پاس جاؤ، وہ تم سے جو کہے اس پر بے چونچرا عمل کرتے رہو۔ وہ حکم سنتے ہی چلا گیا۔ شارپر نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، غلام باقی صبح 4 بجے تک واپس آئے گا، تم 3 بجے تک اچھی طرح نیند پوری کر لو، اس کے بعد میں تمہیں ٹرانسفارمر مشین سے گزاروں گا۔ تم نے میرے دل میں عجیب طرح کی بے چینی پیدا کر دی ہے۔ 3 بجے تک صبر نہیں ہوگا؟ کیا یہ کام ابھی نہیں ہو سکتا؟ اس کے لیے کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ مشین کا ایک حصہ میرے سر سے منسلک ہوگا، دوسرا تمہارے سر سے، تیسرا آدمی اس مشین کو آپریٹ کرتا رہے گا اور وہ تیسرا آدمی غلام باقی ہوگا۔ وہ مورینا کے کمرے سے چلا آیا، اپنے کمرے میں آ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیٹر کے ذریعے جو پیغام موصول ہوا تھا اس کے مطابق مصروف ہو گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے تنویمی عمل کرنے والے ڈان فریزر سے رابطہ قائم کیا۔ اس نے کہا، غلام یہاں پہنچ گیا ہے، ایک بستر پر آرام سے بیٹھا ہوا ہے، میں نے ابھی انجیکشن لگایا ہے، وہ آہستہ آہستہ دماغی اور جسمانی طور پر سست پڑتا جا رہا ہے، میں اسے جلد ہی ٹرانس میں لے آؤں گا، آپ حکم دیجئے کیا کرنا ہے؟ تم اسے ٹرانس میں لاؤ اور اس کے دماغ میں گرہ باندھو، یہ تاکید کر دو کہ وہ صرف جارج کارنیل کی آواز
آواز کو دماغ میں پہچانے گا اور اسی کے احکامات کی تعمیل کرے گا۔ کوئی اور سوچ کی لہر ہو تو وہ بے اختیار سانس روک کر اس لہر کو دماغ سے نکال دے گا۔ ڈان فریزر غلام باقی کو تنویمی عمل کے ذریعے اپنا معمول بنانے لگا۔ شہر پر چپ چاپ فریزر کے دماغ میں رہ کر اس عمل کو دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی ہدایت کے مطابق اسے ٹرانس میں لانے کے بعد ہدایت دے رہا تھا کہ 7 دنوں تک اس کا دماغ اتنا حساس ہو جائے گا کہ وہ کسی بھی پرائی سوچ کی لہر کو محسوس کرتے ہی بے اختیار سانس روک لیا کرے گا۔ غلام باقی ایک معمول کی حیثیت سے یقین دلا رہا تھا اس کا دماغ حساس رہے گا اور وہ کسی بھی پرائی سوچ کی لہر کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیا کرے گا۔ پھر عامل نے اسے حکم دیا کہ وہ صرف اپنے آقا جارج کارنیل کی آواز اور لب و لہجے کو پہچانتا رہے گا، اس کی سوچ کو دماغ میں آنے دے گا اور اسی کے احکامات کی تعمیل کرتا رہے گا۔ ان احکامات کے بعد عامل نے شارپر کی ہدایت کے مطابق غلام کو حکم دیا کہ آج صبح 4 بجے سے وہ جو کچھ دیکھے گا، جو کچھ سنے گا، جو کرے گا یا جو اس سے کرایا جائے گا، ان تمام باتوں کو تقریباً 4 گھنٹے کے بعد بھول جائے گا۔ ایسے احکامات کا مقصد یہ تھا کہ غلام باقی ٹرانسفارمر مشین کو آپریٹ ضرور کرے گا لیکن 4 گھنٹے بعد ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا کہ اس نے ایسی کسی مشین کو دیکھا بھی تھا۔ تمام ہدایت دینے کے بعد غلام باقی کو تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ شارپر نے کہا، مسٹر فریزر یہ رات کے 2 بجے تنویمی نیند سے بیدار ہوگا، اسے فوراً رخصت کر دینا اور یاد رکھو مجھ سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ تمہارے دماغ میں میرے لیے تجسس پیدا ہوتا ہے، ایسے تجسس کو دماغ سے نکال دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ماسٹر، انسان کے دماغ میں اچھے برے خیال آتے رہتے ہیں، وہ ان برے خیالات سے جنگ کرتا رہتا ہے، اسی طرح آپ کے متعلق تجسس پیدا ہوتا ہے اور میں اسے دماغ سے نکالنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں کبھی آپ کا سراغ لگانے کی حماقت نہیں کروں گا، مجھے اپنی زندگی عزیز ہے۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ واپس آ گیا، آرام سے بستر پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں، پھر اپنے دماغ کو ہدایت دی کہ 2 گھنٹے تک گہری نیند سوتا رہے، کوئی غیر معمولی بات ہو تو بیدار ہوئے۔ اس طرح اس نے خود کو 2 گھنٹوں کے لیے سلا دیا۔ اگر وہ چاہتا تو مرینا کے بیڈ روم جانے کے بجائے اسی طرح دماغ کو ہدایت دے کر خود کو پرسکون بنا کر آرام سے سو سکتا تھا، لیکن یہ اس کی کمبختی تھی۔ آج تک اس نے کسی عورت کو لفٹ نہیں دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک حسینہ اس کی زندگی میں ہلچل مچا رہی تھی، وہ اپنے دماغ کو ہدایت دے کر سونا بھی بھول گیا تھا۔ یوں کہنا چاہیے مرینا کو حاصل کرنے کی خواہش نے اسے سب کچھ بلا دیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد اس اطمینان کے ساتھ بیدار ہوا کہ مرینا کے شب و روز جلد ہی اس کے نام ہو جائیں گے۔ اس نے فوراً ہی عامل ڈان فریزر کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، غلام باقی بیدار ہو چکا تھا اور فریزر اسے ایک کیپسول کھلانے کے بعد دودھ کا گلاس پینے کے لیے دے رہا تھا۔ شارپر محتاط رہنا چاہتا تھا، یہ دیکھنا چاہتا تھا جب غلام باقی وہاں سے روانہ ہوگا تو ڈان فریزر اس کا تعاقب نہیں کرے گا۔ اس نے چپ چاپ چور خیالات پڑھنا شروع کیے۔ یہ یقین ہو گیا کہ اس نے اپنے کسی دوست یا حمایتی کو غلام باقی کے پیچھے نہیں لگایا ہے، کوئی اس کی خفیہ رہائش گاہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ آدھے گھنٹے بعد غلام باقی خفیہ رہائش گاہ کے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ شارپر نے خیال کھونے کی پرواز کی، لہجہ بدل کر اس کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی۔ غلام نے یک بیک سانس روک لی، اس کا مطلب تھا تنویمی عمل کامیاب رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شارپر نے اپنے لب و لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ اس نے سانس نہیں روکی، کہنے لگا، آقا میں آپ کی آواز پہچانتا ہوں۔ غلام، تھوڑی دیر بعد تم ایک عجیب و غریب مشین کو آپریٹ کرنے والے ہو، کیا آپریٹ کرنے کے 4 گھنٹے بعد اسے یاد رکھو گے؟ میں 4 گھنٹے بعد تمام باتیں بھول جاؤں گا، میرے بیڈ روم میں آ جاؤ۔ پھر اس نے مرینا کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، وہ سو رہی تھی، 3 بجے بیدار ہونے والی تھی اور 3 بجنے والے تھے۔ اس نے اسے جگا دیا، میں شارپر بول رہا ہوں، تیار ہو جاؤ اور میرے بیڈ روم میں آ جاؤ، بہت جلد تمہاری وہ عجیب و غریب خواہش پوری ہونے والی ہے۔ میں ابھی آ رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا بیڈ روم میں بلا کر دھوکہ نہ دینا، یہاں غلام باقی موجود رہے گا، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ عورتیں کہیں جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں تو گھنٹوں لگا دیتی ہیں۔ وہ معاملہ ایسا تھا کہ مرینا 15 منٹ کے اندر اس کی خوابگاہ میں پہنچ گئی، وہاں غلام باقی بھی موجود تھا۔ شارپر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسٹور روم کا دروازہ کھول کر اندر گیا۔ مرینا اور غلام باقی اس کے پیچھے آئے۔ اسٹور روم کے فرش پر ایک بڑا سا چوکور کھلا نظر آ رہا تھا۔ شارپر نے کہا، یہ تہہ خانے میں جانے کا راستہ ہے، یہ راستہ کس طرح کھلتا ہے کوئی نہیں جانتا، تم لوگوں کے آنے سے پہلے میں نے اسے کھول رکھا تھا، بہرحال میرے پیچھے چلے آؤ۔ وہ کھلا کے زینے سے اترتا ہوا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے بعد مرینا اور غلام باقی سیڑھیاں اترتے ہوئے تہہ خانے میں پہنچے۔ وہاں دیواروں کے ساتھ طرح طرح کی مشینیں دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی ٹیکنیکل معلومات رکھنے والا ماہر ان مشینوں کو سمجھ سکتا تھا۔
देखा। तय खाने के वस्त में 2 बिस्तर बिछे हुए थे। हर बिस्तर के सराहने एक अजीबोगरीब मशीन नजर आ रही थी। मोरीना एक तरफ खड़ी हैरानी से तक रही थी। शार्पर गुलाम बाकी को इन बिस्तरों के पास ले जाकर मशीन को ऑपरेट करने के तरीके समझा रहा था। फिर इसने एक जगह से डायरी उठाई, इसे खोलकर गुलाम बाकी को दिखाते हुए कहा, अगर तुम्हें याद ना रहे, कुछ भूल जाओ तो इस डायरी को यहाँ से देखना शुरू करो। तुम्हें भूली हुई तमाम हदायत याद आती जाएंगी। इसके मुताबिक तुम इसे बखूबी ऑपरेट कर सकोगे। तमाम बातें समझाने के बाद इसने कहा, मरीना तुम इस बिस्तर पर लेट जाओ, मैं तुम्हारे साथ वाले बिस्तर पर लेट रहा हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बिस्तर के करीब आई। वो अपने बिस्तर पर लेट गया था। गुलाम बाकी इसके सर पर एक आहनी कैप पहना रहा था। इसकी हदायत के मुताबिक इस कैप को मशीन से मुंसलिक कर रहा था। फिर इसने यही अमल मरीना के लेट जाने के बाद किया। इसके सर से भी एक आहनी कैप मुंसलिक कर दी। वो दोनों आहनी कैप मुख्तलिफ तारों के जरिए एक दूसरे से मरबूत थी। गुलाम बाकी बिस्तरों के दरमियान खड़ा हुआ था और दोनों मशीनों को बारी बारी ऑपरेट कर रहा था। जरा सी देर में मरीना गाफिल हो गई। इसे अपना होश नहीं था कि वो कहाँ है। यही हाल शार्पर का था। उसे भी अपने वजूद का एहसास नहीं था। ऐसे वक्त कोई भी मशीन ऑपरेट करने वाला इस पर गालिब आ सकता था, इसे हमेशा के लिए नाबूद कर सकता था। लेकिन ऐसे ही वक्त के लिए शार्पर ने गुलाम बाकी को तरमीमी अमल के जेरे असर रख छोड़ा था ताकि वो कोई दुश्मनी न कर सके। वो बेचारा मशीन ऑपरेट कर रहा था। कहीं भूल जाता तो डायरी खोलकर देखने लगता था, फिर इसके मुताबिक अमल करने लगता। खुद नहीं जानता था कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और ये जो कुछ हो रहा है इसका मकसद क्या है। वो इस बात पर हैरान नहीं था कि इसका आका मशीन के जरिए बेहोश हो चुका है। वो तो हुक्म का गुलाम था। जो कहा जा रहा था वो इस पर अमल करता जा रहा था। मशीन से मुंसलिक रहने वाले कंप्यूटर के स्क्रीन पर देखता जा रहा था। जब स्क्रीन ने बताया कि ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, मशीन को बंद कर दिया जाए, तो इसने तमाम मुतल्लका बटनों को ऑफ कर दिया। दोनों के सरों से मशीन के इस हिस्से को अलग कर दिया। इसके बाद इत्मीनान से एक जगह बैठकर डायरी खोलकर पढ़ने लगा। इसके मुताबिक कंप्यूटर को ऑपरेट करते हुए मालूमात हासिल करने लगा। कंप्यूटर बता रहा था कि वो 2 घंटे बाद बेदार हो जाएंगे। आखिर 2 घंटे गुजर गए। सबसे पहले शार्पर की आंख खुली। वो चंद लम्हों तक तय खाने की छत को तकता रहा। उसने सर घुमाकर मरीना को देखा। वो आंखें खोल रही थी और परेशान होकर सोच रही थी वो कहाँ है, किस ख्याल में है। तब इसे याद आया कि वो टेलीपैथी का इल्म सीखने के लिए एक तय खाने में आई थी, एक बिस्तर पर लेट गई थी और अब तक वहीं लेटी हुई है। इसे शार्पर की सोच सुनाई दी। वो कह रहा था, हेलो मरीना, अब तुम मेरी जैसी हो गई हो, ख्याल ख्वानी के जरिए किसी के भी दिमाग में पहुंच सकती हो। मरीना ने सर घुमाकर शार्पर की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, अभी मैं सोच के जरिए तुम्हारे दिमाग में था, क्या मैं भी तुम्हारे दिमाग में पहुंच सकती हूँ? आजमा कर देख लो। मगर कैसे? आसान सी बात है। आंखें बंद करो, मेरी आवाज और लबो लहजे को अच्छी तरह सोचो। ये ख्याल कायम करोगे तुम्हारी सोच की लहरें मेरे दिमाग तक पहुंच रही हैं। इसने हदायत पर अमल किया। आंखें बंद करके शार्पर का तस्वर किया, इसकी आवाज और लबो लहजे को अच्छी तरह याद किया। फिर इसे तस्वर में देखते देखते यूं महसूस किया जैसे इसके अंदर पहुंच गई है। इसके बिस्तर पर लेटी हुई है, लेकिन वो दरअसल लेटी हुई नहीं थी, इसके दिमाग में थी। इसके जरिए छत को तक रही थी, हालांकि वो आंखें बंद किए हुए थी। फिर इसने पूछा, क्या वाकई मैं तुम्हारे दिमाग में पहुंच गई हूँ? शार्पर की सोच सुनाई दी, हाँ तुम मेरे दिमाग में हो। मैं कैसे यकीन करूँ? क्या तुम खुद को मेरे बिस्तर पर महसूस नहीं कर रही हो? क्या तुम इस चीज को नहीं देख रही जिसे मैं देख रहा हूँ, जबकि तुम्हारी आंखें बंद हैं? हाँ ऐसा हो रहा है, फिर भी और यकीन करना चाहती हूँ तो फिर आंखें खोल दो, मेरे दिमाग में रहकर हुक्म दो। तुम जैसा हुक्म दोगी इसी के मुताबिक मेरे हाथ पांव हरकत करेंगे। इसने आंखें खोल दी, उठकर बैठ गई। अभी तक शार्पर के दिमाग में थी और इसे हुक्म दे रही थी, तुम अपना दायां हाथ ऊपर उठाओगे। इसी लम्हे इसका दायां हाथ ऊपर उठ गया। इसने हुक्म दिया, तुम करवट बदल कर मेरी तरफ देखोगे। इसने करवट बदली, इसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। फिर इसने कहा, मैं नहीं जानता था तुम क्या सोच रही हो। तुमने अपनी सोच के जरिए जो हुक्म दिया मैंने इस पर अमल किया। वो खुशी से खिली जा रही थी, कह रही थी, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब यकीन नहीं आ रहा कि तुम ख्याल ख्वानी करते हो सकता है मेरे दिमाग में रहकर तुमने मेरी सोच पढ़ ली हो। इसके मुताबिक तुमने अपना दायां हाथ उठाया हो। इसके मुताबिक तुमने मेरी तरफ करवट बदल ली हो। हम तय खाने से बाहर चलेंगे, फिर मैं तुम्हारे जरिए होने वाली ख्याल ख्वानी का तमाशा दिखाऊंगा। वो तीनों तय खाने से निकल आए। शार्पर ने दोनों से कहा, ड्राइंग रूम में मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। वो दोनों चले गए। इनके जाने के बाद शार्पर ने बहुत ही खुफिया मैकेनिज्म के जरिए इस तय खाने के रास्ते को बंद
بند کر دیا۔ پھر اس نے خیال خوانی کے ذریعے غلام باقی کو حکم دیا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر بستر پر سو جائے۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں۔ شارپر نے کہا تم تنویمی عمل کے مطابق صبح 4 بجے کے بعد ہونے والے تمام واقعات بھول جاؤ گے، اس مقصد کے لیے تمہیں سو جانا چاہیے۔ پھر اس نے ٹیلی پیتھی کی لوری سنا کر اسے سلا دیا۔ اس کے بعد ڈرائنگ روم میں آ کر بولا آؤ مورینا ہم ذرا باہر چلیں، صبح کی تازہ ہوا کھائیں گے اور تمہاری ٹیلی پیتھی کا تماشا بھی دیکھیں گے۔ وہ بہت خوش تھی، فوراً ہی اٹھ کر اس ہاتھ کو تھام کر بولی میں اتنی دیر سے خیال خوانی کر رہی تھی، کیا واقعی؟ ہاں، میں تمہارے دماغ میں پہنچ کر معلوم کرنا چاہتی تھی تم کیا کر رہے ہو۔ پھر تم نے کیا معلوم کیا؟ تم ہمیں ڈرائنگ روم میں بھیجنے کے بعد اسٹور روم میں گئے تھے، تم نے دیوار سے لگے ہوئے ایک فین کو آن کیا، وہ الٹا گھوم رہا تھا، تم نے سوئچ آف کر دیا، پھر پنکھے کی جالی میں ہاتھ ڈال کر اس کے بلیڈ کے پیچھے لگے ہوئے ایک بٹن کو دبایا، اس کے بعد ہاتھ باہر نکال لیا، پھر اسے آن کیا، وہ پنکھا سیدھا گھومنے لگا، سیدھا گھومتے ہی تہہ خانے کا وہ خلا خود بخود پورا ہو گیا جس سے گزر کر ہم گئے تھے اور آئے تھے۔ شارپر چکرا کر رہ گیا، اپنا سر کھجاتے ہوئے اسے حیرانی سے تکنے لگا، وہ بھول گیا تھا کہ اسے ٹیلی پیتھی سکھا چکا ہے۔ وہ یوں مطمئن ہو گیا تھا جیسے یہ علم اس کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، حالانکہ مورینا نے کسی خاص مقصد تحت خیال خوانی نہیں کی تھی، وہ تو بس مشق کر رہی تھی۔ نیا کھلونا ہاتھ آئے تو کون نہیں کھیلتا، وہ بھی کھیل رہی تھی۔ شارپر نے کہا تم تو پیدا ہوتے ہی دوڑنے لگی ہو، کیا مطلب؟ یہ علم میرے ہی خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا؟ کیا میرے دماغ میں اجازت لے کر نہیں آ سکتی تھی؟ کیا تم اجازت لے کر آیا کرتے ہو؟ کیا تمہیں شبہ ہے؟ بے شک عورت وہ چیز ہے کہ مرد اندھا ہو تب بھی اسے چھو کر دیکھنا چاہتا ہے، آنکھیں ہوں تو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے، اور ٹیلی پیتھی کا علم جاننے والے کو تو میں پکڑ ہی نہیں سکتی۔ میں مردوں کی فطرت کو اچھی طرح جانتی ہوں، تم میرے دماغ میں ضرور چپ چاپ آیا کرتے ہو، تم خواہ مخواہ الزام دے رہی ہو، میں تم سے بحث نہیں کروں گی، کیا میرا ایک کام کرو گے؟ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اس کے بعد کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی، بولو اور کیا چاہتی ہو؟ مجھے فرحاد علی تیمور کی پوری ریکارڈ ہسٹری چاہیے، میں اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہو؟ معلوم کرنا چاہتی ہوں یہ علم کتنے ہتھ کنڈوں سے استعمال کیا جاتا ہے، تم وہ ہتھ کنڈے سیکھنے کے بعد مجھ پر استعمال کرو گی۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، سب سے پہلے یہ معلوم کروں گی کہ چور خیالات کس طرح پڑھے جاتے ہیں، پھر میں تمہارے چور خیالات پڑھ کر تمہارے بارے میں اچھی طرح معلومات حاصل کروں گی۔ تمہیں اپنا لائف پارٹنر بنانے سے پہلے یہ ضروری ہے، تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا میرے ساتھ آؤ، فرحاد علی تیمور، سونیا اور رسونتی کا مکمل ریکارڈ موجود ہے، تم اسے پڑھ سکتی ہو۔ وہ اس کے ساتھ بیڈ روم میں آئی۔ شارپر نے ایک الماری کھولی، اس میں سے 3 عدد موٹی موٹی فائلیں نکالی، پھر اسے دیتے ہوئے کہا میں ایک وارننگ دے رہا ہوں، اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ اس میں فرحاد، سونیا اور رسونتی کی تصویریں ہیں، ان کی آنکھوں میں جھانک کر ان کے دماغوں میں پہنچنے کی حماقت نہ کرنا، وہ پلٹ کر تمہارے دماغ میں آ جائیں گے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ تم ٹیلی پیتھی جانتی ہو تو تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، فوراً مار ڈالیں گے۔ مورینا نے تمام فائلیں لی، پھر جانے لگی۔ شارپر نے اس کے بازو کو تھام لیا، اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا کہ اپنا وعدہ بھول گئی ہو، تم نے کہا تھا جو شخص تمہیں دنیا کا عجیب و غریب اور انمول تحفہ پیش کرے گا تم اسے اپنا لو گی۔ کیا میں نے شرط پوری نہیں کی ہے؟ میں نے اپنی شرط وضاحت سے سمجھائی تھی، بھول گئے ہو تو پھر بتا دوں، جب تک تمہاری محبت اور وفاداری پر یقین نہیں آئے گا میں تمہیں ہاتھ لگانے نہیں دوں گی، چھوڑو میرا بازو۔ وہ غصے سے بولا کیا مجھے بیوقوف بنا رہی ہو؟ اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد ایک اور شرط لگا رہی ہو؟ میں پہلے ہی کہہ چکی تھی، تمہیں یاد نہ رہا، اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ آخر تم کب میری محبت اور وفاداری کا یقین کرو گی؟ ذرا صبر کر لو، میں اطمینان سے تمہارے دماغ کو ٹٹول کر دیکھوں گی۔ تم صاف اور کھرے آدمی ہو تو گھبراتے کیوں ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے بازو چھڑا کر چلی گئی۔ شارپر اسے گھور کر دیکھتا رہا، جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اس نے تل ملاتے ہوئے سوچا میں الو کا پٹھا ہوں، دراصل میں مرد نہیں ہوں۔ مرد تو اسے کہتے ہیں جو زبردستی عورت کو دبوچ لیتا ہے، اسے پھڑپھڑانے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ میں کیا کروں؟ میں نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں پکڑا، اس کا ہاتھ پکڑتا ہوں تو اندر ہی اندر کانپنے لگتا ہوں، پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ عورت سے زیادہ تو میں خوف کھاتا ہوں، لعنت ہے مجھ پر۔ وہ بستر پر گر پڑا، اپنے آپ پر لعنت بھیج رہا تھا اور قسم کھا رہا تھا کہ اس مغرور حسینہ میں دلچسپی نہیں لے گا، اسے نظر انداز کرے گا۔ اس کے پاس ٹیلی پیتھی کا ایسا علم ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کی حسین ترین عورتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ بے شک وہ ایسا کر سکتا تھا، لیکن دل میں اندیشے گھر کرتے تھے کسی بھی حسین عورت سے رابطہ قائم کرے گا تو اس کے پیچھے فرحاد چھپا ہوگا۔ اس کمبخت نے تو عشق کرنے کے لیے دنیا کی حسین
حسین ترین عورتوں کا ٹھیکہ لے رکھا تھا، قسمت سے مورینا ہاتھ آئی تھی۔ وہ اسے کسی طرح چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ سوچتے سوچتے مورینا کے دماغ میں پہنچ گیا، معلوم کرنا چاہتا تھا فرحاد کے متعلق کیا کچھ پڑھتی ہے اور کیا تاثر لیتی ہے، اور جس نے ٹیلی پیتھی سکھانے کا احسان کیا ہے اس کے خلاف کیا سوچتی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے۔ اس نے پہلے فرحاد کی ہسٹری شیٹ پڑھی، پھر ایک ہی فکرے میں تبصرہ کر ڈالا، یہ تو نہایت ہی بے وفا آدمی ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ رسونتی کی ہسٹری شیٹ پڑھنے کے بعد تبصرہ کیا، یہ پرانے زمانے کی شوہر پرست عورت ہے، ایسی بیوقوف عورتیں اس دور میں جنم نہیں لیتی۔ اس نے رسونتی کی فائل بھی ایک طرف پٹک دی، سونیا کی فائل کھول کر پڑھی، اس پر ایک طرف لکھا تھا یہ وہ عورت ہے جو ٹیلی پیتھی نہیں جانتی، لیکن ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے محتاج رہتے ہیں۔ سونیا کے متعلق ایسے تعارفی فکرے پڑھ کر وہ آگے توجہ سے پڑھنے پر مجبور ہو گئی۔ اسے پڑھنے کے دوران تقریباً 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ شارپر کو ہمارے معاملات میں مصروف رہنا پڑتا تھا، اس لیے وہ مسلسل اس کے دماغ میں نہ رہ سکا، ہمارے معاملات میں الجھ کر رہ گیا۔ وہ معلوم نہ کر سکا کہ مورینا کس طرح سونیا کی ہسٹری شیٹ پڑھتی جا رہی ہے، اس سے متاثر ہوتی جا رہی ہے، اس کے ہتھ کنڈوں کو، اس کی مکاریوں کو بہت گہرائی سے سوچتی اور سمجھتی جا رہی ہے۔ آخر عورت تھی، مرد پر اعتماد نہ ہو تو عورت سب سے پہلے مکاریوں کا سبق سیکھتی ہے۔ تقریباً 6 گھنٹے بعد شارپر کو اتنا وقت ملا کہ وہ مورینا کے دماغ میں جھانک کر دیکھ سکے۔ جب اس نے خیال خوانی کی لہر کو اس کے دماغ تک پہنچایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، پوچھنے لگی کون ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے ان تینوں کی ہسٹری شیٹ پڑھنے کے بعد اپنے دماغ کو ہدایت دے کر سونا سیکھ لیا ہے۔ شارپر نے پوچھا، کیا تم نے سونے سے پہلے اپنے دماغ کو ہدایت دی تھی؟ ہاں، اپنے دماغ سے کہا تھا کہ کوئی غیر معمولی بات ہو، کوئی میرے کمرے میں یا میرے دماغ میں آئے تو آنکھ کھل جائے، لہٰذا آنکھ کھل گئی۔ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، اب میں پھر دماغ کو ہدایت دے کر سو رہی ہوں، مجھے امید ہے تم ڈسٹرب نہیں کرو گے، پلیز گو اوے۔ وہ واپس آ گیا مگر اندر ہی اندر تل ملانے لگا۔ اس نے بڑا زبردست علم اس کے دماغ میں بھر دیا تھا مگر اس کے دل میں اپنی محبت نہیں بھر سکا تھا۔ وہ اس کی طرف مائل نہیں ہو رہی تھی، اسی طرح اسے طرح طرح سے رکھا رہی تھی۔ آخر اس نے سوچا اس طرح جھنجھلانا سراسر حماقت ہے۔ وہ بیدار ہوگی، چلتی پھرتی، کھاتی پیتی، ہنستی بولتی رہے گی تو اس دوران اس کے چور خیالات پڑے گا۔ مورینا کا معاملہ کچھ اور ہو گیا تھا۔ سونیا کی ہسٹری شیٹ پڑھنے کے دوران اس نے بہت ہی اہم باتیں نوٹ کی تھی۔ مثلاً سونیا کہتی تھی عورت کو اپنے مرد کی چھوٹی سے چھوٹی بات پر توجہ دے کر غور کرنا چاہیے کہ مرد نے ایسا کیوں کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ اگر سوتے سوتے بائیں کروٹ سے دائیں کروٹ بدلتا ہے، اگر کسی خواب نے اس کو کروٹ بدلنے پر مجبور کیا ہے تو وہ کیا خواب دیکھ رہا تھا۔ عورت اتنی گہرائی تک سوچے اور اپنے مرد کو پڑھنا شروع کرے تو اس کے خواب میں آنے والی عورت تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر عورت ایسے پہلوؤں پر بھی نظر رکھے جو مرد کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، یا مرد خوش فہمی میں سوچتا ہے کہ عورت نادان ہے، وہ اس حد تک نہیں سوچ سکتی، تو وہ ان پہلوؤں پر غور کرتے ہوئے اسے پوری طرح سمجھ سکتی ہے۔ سونیا کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ناممکن راستے استعمال کرتی ہے اور ناممکن طریقوں پر عمل کرتی ہے۔ ناممکن باتوں پر کوئی یقین نہیں کرتا، اور جب وہ اپنے عمل سے یقین دلا دیتی ہے تو دشمن حیران و پریشان رہ جاتے ہیں۔ سونیا کہتی ہے دشمن یا دوست اپنی طرف آنے کا راستہ بند کر دے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اور راستہ نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے آنکھیں کمزور ہیں، دماغ کمزور ہے، اپنی صلاحیتیں کمزور ہیں، ورنہ دوسرا خفیہ راستہ ضرور موجود رہتا ہے۔ مورینا اس حد تک پڑھنے کے دوران سوچنے لگی، میں نے شارپر کو دماغ میں آنے سے روک دیا، اپنے دماغ کو ہدایت دی اور سو گئی تھی۔ وہ میرے چور خیالات نہیں پڑھ سکا۔ اگر میں اس کی نیند کے دوران چور خیالات پڑھنا چاہوں گی تو وہ بیدار ہو جائے گا، یقیناً وہ اپنے دماغ کو ہدایت دے کر سوتا ہوگا، لہٰذا اس طرح دماغ تک پہنچنے اور چور خیالات پڑھنے کا راستہ ختم ہو چکا ہے۔ کیا اور کوئی راستہ نہیں ہو سکتا؟ ایسے میں سونیا کی یہ بات دماغ میں گونج رہی تھی، دوسرا راستہ یقیناً موجود رہتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ جو عورت تھک ہار کر نہیں بیٹھ جاتی اور اپنی کوششیں جاری رکھتی ہے وہ یقیناً کامیاب ہوتی ہے، اسے دوسرا راستہ ضرور ملتا ہے۔ مورینا دوسرے راستے کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کے لیے بے چین ہو گئی۔ سونیا کی ہسٹری شیٹ چھوڑ کر اٹھ گئی، ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ وہ پچھلے 2 ہفتوں سے شارپر کے ساتھ تھی، اسے اب تک جس انداز میں دیکھتی اور سمجھتی آئی تھی ان پر غور کر رہی تھی۔ اچانک انکشاف ہوا کہ دوسرا راستہ مل سکتا ہے۔ واقعی ذہانت کو استعمال
استعمال کرنے کی مشق کی جائے تو کامیابی ہوتی۔ وہ وقت کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا شارپر دوسرے مسائل میں گرا ہوا ہے اور خیال خوانی میں مصروف ہے۔ ایسے ہی وقت وہ اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ یہ نیند کا معاملہ نہیں تھا، وہ اپنے مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ ایسے وقت وہ کبھی سمجھ نہ سکتا کہ مورینا اتنی چالاکی سے چپ چاپ خیال خوانی کر رہی ہے اور اس کے چور خیالات پڑ رہی ہے۔ اسے شارپر کے متعلق کتنی ڈھکی چھپی باتوں کا علم ہونے لگا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس نے عورتوں کی دنیا میں زندگی نہیں گزاری تھی۔ اس کے متعلق یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ آج ایک دیوانہ ہوا ہے، کل کسی دوسری کا نہیں ہوگا۔ مورینا نے سوچا شیر کے منہ کو انسان کا خون لگ جائے تو وہ انسان کو ہی شکار کرتا ہے، یہی حال مرد کا ہے۔ ایک بار عورت کی طرف مائل ہو جائے تو اس کے پیچھے ہی بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس کا دیوانہ تھا اور اسی کا ہو کر رہنا چاہتا تھا۔ آئندہ کی باتیں ٹیلی پیتھی کا علم بھی نہیں بتا سکتا۔ کسی وقت بھی انسان کا مزاج بدل جاتا ہے۔ وہ بدلے ہوئے مزاج کے مطابق کل جو سوچتا رہا تھا اس کے خلاف سوچنے اور عمل کرنے لگتا ہے۔ فی الحال اس نے سوچ لیا کہ شارپر کو اپنا لائف پارٹنر بنائے گی۔ وہ دغا کرے گا تو یہ بھی کرے گی۔ اس کے علاوہ جو معلومات حاصل ہو رہی تھی وہ نہایت دلچسپ تھیں، کیونکہ وہ خود ٹیلی پیتھی کی دنیا میں داخل ہو چکی تھی۔ اس لیے شارپر کے دوسرے معاملات سے زیادہ دلچسپی لینے اور معلومات حاصل کرنے لگی۔ سب سے پہلے اس مشین کی اہمیت معلوم ہوئی۔ وہ ٹرانسفارمر مشین ساری دنیا کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ دنیا کی تمام خطرناک تنظیمیں اسے حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی تھیں اور اپنے ذرائع استعمال کر رہی تھیں۔ اس نے سوچا یہ بڑی حیرانی کی بات ہے اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ دنیا جس مشین کے پیچھے پڑی ہے وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ اسے حاصل کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ اسے حاصل کرنے میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے دماغ نے جواب دیا، بقول سونیا صرف مکارانہ ذہانت کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر طرح طرح کے خیالات پکنے لگے۔ پہلا خیال یہی آتا تھا کہ اس کا جیون ساتھی اس کی ہر بات مانتا رہے، اس سے کبھی دغا نہ کرے۔ اس سلسلے میں ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی انتہائی قسم کا ران مرید ہو، اپنی گھر والی کی ہر جائز اور ناجائز بات مان لیتا ہو تو اسے وہاں لا کر ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے اس کی ران مریدی کے تمام جراثیم شارپر کے دماغ میں منتقل کر دیے جائیں۔ اگر وہ اس بات پر آمادہ ہوگا تو وہ شادی کرے گی، ورنہ انکار کر دے گی۔ اسے یہ آئیڈیا بہت پسند آ رہا تھا۔ اسے فرما بردار شوہر بنانے کے لیے ٹرانسفارمر مشین کو چرانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ اس کی ہر چیز پر قبضہ جما سکتی تھی۔ اس مشین کو جس طرح استعمال کرنا چاہتی کر سکتی تھی۔ مشین کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنی چھوٹی بہن تنانا کا خیال آیا۔ وہ 2 برس چھوٹی تھی۔ اولمپک کے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے پچھلے 2 برس سے جمناسٹک کی تربیت حاصل کر رہی تھی، کیونکہ جمناسٹک کی مشقیں کرتی تھی، اس لیے اپنی بہن مورینا سے زیادہ پرکشش جسم رکھتی تھی۔ پہلے مورینا نے سوچا تھا آئندہ سال اسے مقابلہ حسن میں پیش کرے گی اور اپنی بہن کو بھی مس امریکہ بنائے گی، لیکن ٹیلی پیتھی سیکھتے ہی یہ خیال دل سے نکال دیا۔ مقابلہ حسن میں شریک ہونا اور مس امریکہ کہلانا اب ایک سستی سی شہرت لگتی تھی۔ خیال خوانی کے ذریعے تو اسے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گونجتی ہوئی شہرت حاصل ہونے والی تھی۔ مورینا سوچتی تھی میں ذرا چلاک ہوں، مردوں کے ہتھ کنڈوں سے بچنا جانتی ہوں، پتہ نہیں میری بہن کس حد تک اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔ اگر میں اس کے دماغ میں ٹیلی پیتھی منتقل کر دوں تو کوئی شخص اس کی مرضی کے خلاف اسے ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ میری تنانا ٹیلی پیتھی کے فولادی قلعے میں محفوظ رہا کرے گی۔ وہ اپنے خیالات سے چونک گئی۔ شارپر اس کے دماغ میں آ کر پوچھ رہا تھا یہ تم کیسی کیسی باتیں سوچ رہی ہو؟ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اسے ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ شارپر کے خیالات پڑھتے پڑھتے اپنے خیالوں میں کھو گئی تھی۔ اسے پتہ نہ چلا کہ وہ کب اپنی الجھنوں سے نکل کر اس کے دماغ میں آ گیا تھا اور جانے کب سے اس کی سوچیں پڑھ رہا تھا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا تم اجازت کے بغیر میرے دماغ میں کیوں آئے؟ میں اجازت لینے آیا تھا، لیکن تم مجھے ذہن مریض بنانے کے متعلق سوچنے لگی تو میں ٹھٹک کر تمہارے دماغ میں رہ گیا، اجازت لینا بھول گیا اور وہ سارے خیالات پڑھنے لگا جو میرے خلاف تمہارے دماغ میں پرورش پا رہے ہیں۔ میں تمہارے خلاف نہیں سوچ رہی ہوں، اپنا تحفظ چاہتی ہوں۔ اس کے لیے فرما بردار شوہر بنا کر رکھنا کیا ضروری ہے؟ مجھے ایسا جیون ساتھی پسند نہیں جس کی لگام میرے ہاتھ میں نہ ہو۔ مجھ سے بڑی بھول ہوئی۔ تمہارے دماغ میں ٹیلی پیتھی منتقل کرنے سے پہلے تمہارے چور خیالات کو اچھی طرح پڑھنا چاہیے تھا، مگر میں حسن و شباب کے جلووں میں گم ہو کر رہ گیا، دوسرے لفظوں میں الو بن کر رہ گیا۔ کیا میں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ کیا تم ٹرانسفارمر مشین کو چرانے کے متعلق پلاننگ نہیں کر رہی ہو؟ میں نے چرانے کے متعلق سوچا ہے، کوئی پلاننگ نہیں کی ہے۔ جب تم اس حد تک میرے خیالات پڑھ چکے ہو تو دانشمندی کیا ہے؟ اب تو دانشمندی عورت کا ہی حصہ رہ گئی ہے۔ تم مجھ سے بھرپور تعاون کرو گے تو مشین چرانے کا خیال دماغ میں
کبھی نہیں آئے گا، میں نے کب تعاون سے انکار کیا ہے۔ پھر ایسا آدمی تلاش کرو جو بے انتہا ظن مرید ہو۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔